رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے امت کی خیر خواہی۔ جی ہاں، ہر ہفتے ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہترین ٹاپک لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج کا بھی ایک بہت بہترین اور معاشرے کے لیے ضروری ٹاپک ہے، جو ہے بڑوں سے محبت۔ ہمارے بڑے، ہمارے وہ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، یوں کہیں کہ ہماری روٹ، ہمیں پروان چڑھانے میں، ہماری پرورش میں جن کا ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا، ان بڑوں کے احسانات ہم پر اور ان سے محبت۔ آج انشاءاللہ الکریم اس ٹاپک کو بریف کرنے کے لیے انشاءاللہ الکریم ہمارے پیارے پیارے مہمان خصوصی یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ میں ہمارے پروگرام میں مرحبا ویلکم کروں گا ہمارے رکن ہند مشاورت سید اعظم علی اتاری صاحب کو، اور ہمارے پیارے پیارے ایچ او ڈی آف جی این آر ایف غلام حسین صاحب کو۔ ماشاءاللہ مرحبا، خیریت سے آپ لوگ؟ انشاءاللہ الحمدللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بڑھوں سے محبت۔ ناظرین، ظاہر ہے یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہم ہمارے اطراف میں، ہمارے پڑوس میں دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ آج ہم ہمارے مہمان خصوصی سے انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے، اور اس پہ جو ہے مزید انشاءاللہ تربیت کے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے انشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں سب سے پہلے ہمارے سید اعظم شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ، کہ بڑوں سے محبت، بالخصوص ماں باپ پر اگر ہم میں کلام کروں سید صاحب، تو ماں باپ کی رسپیکٹ، ماں باپ سے محبت، یہ اب معاشرے میں بڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ رجحان ہمیں دیکھنے نہیں ملتا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ماں باپ ایک نعمت اور ماں باپ کی امپورٹنس پر اگر ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ عارف بھائی، آپ نے جو ٹاپک لیا ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے سماج کا ایک بھولا ہوا سبق ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہے سید صاحب۔ یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم یہ سبق، یہ لیسن بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے قرآن و حدیث میں، ہمارے دین میں اپنے بڑوں کا ادب کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، یہ باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہے بالکل جو ایسا ہی، ہمیں پیڑھی در پیڑھی سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں بالکل اپنے بڑوں کو رسپیکٹ کیسے دینی چاہیے۔ اس میں ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ ہے ادب کا، اللہ۔ کیونکہ جو جتنا با ادب ہوگا، وہ اپنے سے بڑے، چاہے وہ علم میں ہیں، عمل میں ہیں، عمر میں ہیں، ان کا ادب کرے گا۔ اچھا، علم میں، عمل میں اور عمر عمر میں، میں، جی ہاں، یعنی علم اور عمل تو سنا تھا، عمر میں والوں کو بھی ادب کرنا جی ہے۔ ہاں، جی ہاں۔ یعنی اگر کوئی عمر میں بھی بڑا ہے تو آپ سے بڑا تو ہے نا، جی جی، بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس میں ادب کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے ایک بزرگ کا مجھے قول یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے اچھا، وہ ادب کی برکت سے ملتی ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اگر اللہ، کسی کے پاس سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بے ادبی کی وجہ سے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ۔ اچھا، اسلام کو بھی یہ مطلوب ہے، اور دین اسلام کی تعلیم و تربیت بھی یہی ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کا ادب کریں، اور اس کی تعلیم و تربیت میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ملتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، نہیں، ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں۔ علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے، ہم میں سے نہیں سے مراد ہمارے طریقے پر نہیں، اوکے، یہ ہمارے راستے پر نہیں چل رہا ہے، ہمارے طریقے پر نہیں نام کا ہے۔ مسلمان ہے، مسلمانی والی جو ہے وہ کام ان معنوں میں جو ہے وہ نہیں کرتا۔ جی، نہیں، یہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نام رہ جائیں گے، کام جو ہے وہ کچھ اور انداز کے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال دین اسلام میں ہمیں جو تعلیم و تربیت دی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کی، حضور علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی
کہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ کرو. اچھا، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. برکت تمہارے بڑھوں کے ساتھ ہے. جی ہاں، یعنی اس کا روایت کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ہم اپنے بڑوں کی تعظیم، ان کا ادب، ان کی رسپیکٹ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ہمیں بھی برکت نصیب ہوگی. بالکل ایسا. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں عارف بھائی کہ اگر کوئی بزرگ سے آگے چلتا ہے، علم والے سے یا عمل والے سے، تو خلاصہ ایک اپنی گفتگو کا میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی بات پیش کرنے کے لیے، کہ جو بھی بزرگ ہے اگر بزرگ سے آگے چلیں گے نا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کی روزی میں قلت آ جائے گی. اللہ اکبر. روزی میں کمی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ بزرگوں کے آگے چل رہے ہیں. اللہ. تو چلنے میں بھی جو دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ بڑوں کا ادب اس انداز میں کرنا ہے کہ ان کے آگے بھی نہیں چلنا ہے. جو دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کوئی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ کسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کی نشست پر بھی نہ بیٹھیں. بالکل ایسا ہی. ان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے ان کی غیر موجودگی میں بھی اس پر نہ بیٹھنا، یہ بھی ادب ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ ہمیں دین سکھا رہا ہے، دین اسلام سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کو فالو کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں کی سیرت اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے. ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان حضرات نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو کس انداز میں قبول کیا اور اپنی ذات پر کیسا امپلیمنٹ کیا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے. سبحان اللہ. ظاہر ہے میں آپ کو کوئی فلمی ایکٹر کی مثال تھوڑی دوں گا، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے رول ماڈل تو یہی ہے نا، اللہ والے. بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں سردیوں کی ایک سخت رات تھی. اچھا. میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا تو میں جو ہے وہ پانی کا برتن بھر کر لے آیا، امی کی بارگاہ امی کی خدمت میں حاضر ہو گیا. مگر اس وقت تک ماں کو نیند آ گئی تھی. اب میں نے ماں کو، اپنی والدہ کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا. پانی کا برتن لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ ماں بیدار ہو تو میں پانی کا پیالہ پیش کر دوں. تو میں اسی انتظار میں کھڑا رہا. اچھا، کافی دیر ہو چکی تھی. برتن سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا، چونکہ سردیوں کی سخت رات تھی. بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئیں تو میں نے وہ پانی کا برتن جو تھا وہ والدہ کو پیش کیا. برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی برتن سے جدا ہوئی اس کی کھال ادھڑ گئی. اللہ اکبر. اور خون بہنے لگا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بالکل ماں ہوتی ہے. ماں تو اولاد کی معمولی خروچ بھی برداشت نہیں کرتی. تو ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ جو کچھ ہوا، جو میں نے رات جس طرح گزاری، وہ سب بیان کر دیا. ماں، اللہ اکبر، ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ پاک، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. جس سے ماں باپ راضی ہے نا عارف بھائی، اس سے رب بھی راضی ہے. بے شک. جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے رب بھی ناراض ہے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں، یعنی اس کے بڑے، ہمارا ٹاپک جو ہے میں اگر یوں سمجھانے کے لیے پیش کروں، اس کے والدین اس سے راضی ہیں، اس کے بڑے اس سے راضی ہیں، تو دن کی شروعات میں ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اور جس نے صبح اس طرح کی عارف بھائی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو دن کی شروعات میں ہی اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت یوں سمجھے کہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے والی چیز، یعنی یہ چیزیں ہماری لائف میں امپلیمنٹ ہو جائے تو یقین کریں ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور ہو جائے. بالکل. کہ مارننگ ایسی ہو کہ جس میں ماشاءاللہ ایک پیسفل ہیپیلی جو ہے نا وہ ہر کوئی جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹ ہو، بالخصوص ہمارے بڑے ہم سے جو ہے کہ مطمئن ہوں، خوش ہوں، راضی ہوں، تو انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. بالکل. یعنی عارف بھائی صرف گاڑی پر یہ لکھوا لیا میں نے، ماں کی دعا جنت کی ہوا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا میسج. گاڑی بڑی ہو گاڑی چھوٹی ہو، یہ لکھا ضرور لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لگ بھی بڑا اچھا رہا ہوتا ہے، پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ماں کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جو ماں کو بھول گیا، چلو وہ پڑھ کے اس کو کچھ دیر کے لیے ماں تو یاد آئی، صحیح، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت پر اگر بات کی جائے کہ یار لکھ تو دیا آپ نے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، کیا ماں کی واقعی دعا لے کر جنت کی تیاری کر رہے ہیں؟ صحیح. پتہ لگ رہا ہے یہ تو لکھ تو لیا ہم نے، لیکن ماں گھر میں بیمار ہے، والدین گھر میں بیمار ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی موجودگی کی ضرورت ہے، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو ہمدردی کی ضرورت ہے،
ان کو خیر خواہی کی ضرورت ہے، ان کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پلانے والا نہیں ہے. صحیح. ایون کہ اگر ایسے ہیں والدین اس کنڈیشن میں آ گئے کہ وہ اپنے طور پر واش روم بھی نہیں جا سکتے، اللہ. تو اب وہ ان کی کیا اس وقت یہ خدمت کا وقت نہیں ہے صحیح. کہ اولاد وہاں اپنی دنیا بھر کی جو بھی آپ کی مصروفیت، آپ یار میں بہت بیزی ہوں. لوگ تو عارف بھائی یہاں تک کہہ دیتے ہیں مرنے کا ٹائم نہیں ہے. مر تو جاتے ہیں نا، مجھے بتائیں، ایسا تو ہے نہیں کہ کہنے سے فارغ ہو جائیں گے یار مرنے کا ٹائم نہیں ہے. موت تو برحق موت ہے نا. ٹلنی تو نہیں ہے نا. بالکل. موت ایک ایسا دروازہ، اس سے گزرنا ہی ہے، جانا ہی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے افراد جو زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ان کی ہیلپ نہیں کرتے، ان کی دعائیں نہیں لیتے. اچھا، ایسے لوگ جب ان کے والد یا والدہ یا گھر کا بڑا کوئی دنیا سے چلا جائے، پورے محلے کی دعوت کرتے، اللہ. ڈیگے چڑھاتے، کریں ثواب کا کام، اچھا کام. فروٹ کے وہ تھال سجا کر بیٹھے ہیں نیاز کے لیے. بھائی یہ جو سب آپ نے ابھی کیا ہے، ان کے انتقال سے پہلے ماں کو کبھی فروٹ نہیں کھلا پائے آپ. صحیح. ماں کو ضرورت تھی فروٹ کی، ڈاکٹر نے کہا ان کو جناب یہ فلاں فروٹ کھلائیں، آپ ان کو فلاں غذا کھلائیں، تو میں کہتا تھا پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں، کیسے پورا کروں. لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ سارا جو انتظام ہے یہ کس کے لیے؟ صحیح. اس لیے تو نہیں ہے عارف بھائی کہ لوگ کہہ رہے واہ یار کیسا ماں سے محبت کیا کرنے ماں والا باپ تھا، سے محبت ماں ہے، کے کیا جانے کے بڑوں بعد کی بھی. تعظیم و ادب، کیا اللہ اس کے دل میں یار اللہ کمال ہے. ہمیں بھی اللہ ایسا بنا دے. جی ہاں ناظرین، یہ تو ہو گئے ہمارے ماں باپ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑوں پر جو کلام ہونا ہے اس پر ہم بڑھتے ہیں. غلام حسین صاحب کی طرف میں چلوں گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑوں میں اور کون شامل ہے؟ یہ تو ہم نے سنا کہ علم ہو اور یہ عمل بھی ہوں. اب ہم بات کریں عمر کی، تو اب عمر سے بڑے میں اگر آپ کچھ اس پر مزید شہد ملائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. دیکھیے، علم میں بڑے، عمر میں بڑے اور عمل میں بڑے، یہ ایک درجات ہیں. جیسے علم میں بڑے جو ہیں، علم میں بڑے ہمارے علماء ہیں، صحیح. مفتیان اکرام ہیں. بالکل. عمل میں بڑے وہ جن کی عمریں زیادہ ہیں اور انہوں نے اللہ کی عبادتیں زیادہ کی ہے. یہ بھی اسی طرح عمر میں بڑے، تو عمر میں بڑے ہمارے والدین ہیں، پھر ہمارے دادا دادی ہیں، ہمارے نانا نانی ہیں، ہمارے بڑے ابو ہیں، بڑی امی ہیں. اسی طرح ہمارے چاچا ہیں، چاچی ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں. تو یہ سب جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں عمر میں، یہ نارملی ہمارے یہاں پر بڑے کہے اور مانے جاتے ہیں. ان کا بھی ادب و احترام ظاہر ہے ایک ضروری ہے اور کرنا چاہیے، وہ ہمارے بڑے ہیں. تو ہر ایک کے درجات ہم کو ہماری شریعت نے بتائے ہیں، تو اس کے مطابق بے شک ہمیں ان کا احترام و ادب ضرور کرتے رہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے بڑے بھائی، بڑے بھائی، تو بڑے بھائی کو والد کی جگہ کا مقام ملا نا. یعنی بڑا بھائی ایسے جیسے والد کی جگہ ہے. اچھا. تو بڑے بھائی کا رسپیکٹ، ادب. اسی طرح بڑی بہن جی ماں کے درجے میں. دیکھیے ایک ذہن بنا ہوا ہے نا کہ ابا امی ابا تو ٹھیک ہیں، لیکن بڑا بھائی ہے تو وہ چل بھی رہا ہوتا ہے، لگ بھی رہا ہوتا ہے، کچھ بول بھی دیا، کچھ کر بھی دیا، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب بہن تو ہے، بھائی تو ہیں، چلو ماں باپ کا بہت ادب کر لیا آپ نے، سمجھا بھی دیا، ناظرین نے اس کو انڈرسٹینڈنگ بھی کر لی، لیکن بڑا بھائی بڑی بہن کا بھی ادب کرنا ہے، ان کے ساتھ فری نہیں ہو سکتے. بڑے بھائی اور بڑی بہن کا دل نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر. یہ بھی تو صاحب دل ہے نا، کہ اگر ان کے ساتھ چھوٹا بھائی غلط انداز اختیار کرتا ہے، ان کو کراس کرتا ہے، ان کی بات کٹ کرتا ہے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول بننے کی وجہ بگڑے گا نا. اللہ اکبر. اچھا، والدین جب تک ہوتے ہیں تو وہ اپنی پوری جو ملا ہوا رہتا تھا، پورا ملا پریوار نا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، خوشی غمی میں شامل ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی. اب یہ گھر کے بڑے اگر رخصت ہو گئے تو اس کے بعد جیسے وہ تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. یہ سکسیس یعنی یہ ملے جلے کب رہیں گے معلوم ہے؟ کہ جب والدین کی موجودگی میں بھائی بہنوں کی آپس میں محبتیں ہوں گی. صحیح ہے. اور یہ کنٹینیو چلتی رہے گی نا، تو بالفرض اگر والدین، ظاہر دنیا میں ہر ایک کو جانا تو ہے ہی، تو والدین کا وصال ہو بھی جاتا ہے تو ان کی محبتیں اور ان کا جو نظام ہے یہ برقرار رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ وہی کہ چھوٹوں کا ادب اور بڑوں کا احترام. چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں، ان کی بات مانیں اور ان کے کہے پر عمل کریں. بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ٹھیک ہے، ان کی باتیں مانیں، ان کو اچھے مشورے دیں اور للہیت پر مشورے دیں. بعض اوقات، ہر جگہ نہیں لیکن کہیں کہیں جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل
ऐसा करता है कि छोटे किसी काबिल के रहते नहीं होते अल्लाह। हैं, खासकर विरासत के मामले को जी लेकर। जी जी जी, तो बड़ों को चाहिए कि वो वाकई में बढ़तपन करें, वो बिल्कुल बाप ऐसा ही। भाई है तो बाप का रोल अदा करें कि मैं अपनी औलाद के साथ क्या करूंगा, ये मेरा छोटा भाई है तो मैं गोया कि अब वालिद नहीं होने की वजह से मैं इसका बाप हूं, तो वो बाप का रोल अदा करे। छोटा भाई है, अगर वालिद नहीं है तो वो ये कहे कि यार ये मेरे वालिद नहीं है, यही मेरे बाप है, मैं जिस तरह वालिद के कायम मकाम। हाँ कायम मकाम है, तो जिस तरह मैं अपने वालिद की बात मानता था मैं इनकी भी मानूं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दोनों जो कल्चर दोनों तरफ से अगर ये जी। मिला रहेगा जी, तो ये बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। यानी जो आपने बताया ना, मुझे कल्चर याद आया। अभी ये कहा जाता है ना कि यार फ्रेंडशिप, यानी बड़े भाई से ऐसी दोस्ती कर लो ना, बिल्कुल राजदार और ऐसा करीबी बना लो, तो कई बार फ्रेंडशिप का मतलब अलग ले लेते हैं। वो फ्रेंडशिप मानो ऐसी हो कि यार उसको कुछ उल्टा भी बोल दिया, अबे तभी भी बोल दिया डिस्कशन में, अरे ठीक है देखा जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पर भी थोड़ी तवज्जो दिलाए कि यार एक जो बड़ों के एहतराम में कि उससे इतना फ्री हो जाना है कि फिर वो उसकी कदर ना करना, क्या ये नुकसानदेह नहीं है? बिल्कुल नुकसानदेह। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर मैंने जैद से दोस्ती करनी है जी कि यार ये बहुत स्मार्ट लगता है, ये बहुत अच्छा है, या ये फला शख्स बहुत नेक आदमी है, मैं इससे दोस्ती करूं जी, या मैं इसके साथ रहूं, ये मेरा इख्तियार है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। मेरे आपके भाई बहन है, ठीक है, ये जो रिश्तेदारी है ये किसकी बनाई हुई है? अल्लाह पाक ने बनाई, अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बनाए हुए दोस्त से तो इतनी मोहब्बत करता हूँ, आहा, इतना रिलेशन करता हूँ, उसकी अल्लाह सुनता बोलता अल्लाह करता मानता, उसकी अल्लाह मदद करता हूँ, और मेरा सगा भाई है, बिल्कुल मेरी सगी बहन है, जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया है बिल्कुल, उसका कितना हक है। वी नीड टू एक्सेप्ट इट। और ये ब्लड रिलेशन है जिसको हम कहते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड रिलेशन है, ये किसी के तोड़े से टूट नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बाज़ औक़ात कभी कोई मेरे जनाजे में नहीं आना, लेकिन वो मिल जाते हैं, क्यों? जी, ये खून का रिश्ता है। बिल्कुल तो ये रिश्ता बनाया अल्लाह ने है, मेरा इख्तियार था कि ये मेरा भाई बनेगा, ये मेरी बहन बनेगी, या ये मेरे वालिद बनेंगे, या मेरे ये अम्मी मेरी बनेगी, ये हमारे इख्तियार में नहीं था। हमारे इख्तियार में ये था जो अल्लाह ने किया। तो जो अल्लाह की बनाई हुई रिश्तेदारी जो हमारी है, इसको निभाने का हक हम सबका बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल और हमें बिल्कुल निभाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू चल रही है निहायत अहम है। कई बार हम समझ भी सब कुछ रहे होते हैं, लेकिन एक तवज्जो दिलाने की ज़रूरत होती है। अब तवज्जो में मेरे जहन में एक बात और आई, क्योंकि माँ बाप की एक बड़ा मौजू चला है। ओल्ड हाउस पर मैं है ना कुछ आपसे बात करूँगा। मैंने अभी कुछ देर पहले जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला, वहाँ गूगल पे ये जुमला लिखा था, अनफॉर्चुनेटली, यानी बदकिस्मती से ओल्ड हाउस जो है हमारे मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान में भी मौजूद है। और कई एक माँ बाप बच्चों की राहों में जो है वो, बच्चों के इंतज़ार में जो है वो वहाँ पर वक्त गुजारे। कोई अगर आप गुलाम हुसैन साहब इस पर कुछ अगर प्रीव्यू दें, कलाम करें। एक्चुअल में ये ओल्ड हाउस है ना जी, ये समझ लीजिए, हो सकता है 25-50 साल की देन है ये। इसके पहले ओल्ड हाउस नहीं होते थे, जी, चाहे मजहब किसी का कोई भी हो, ठीक है। सुना नहीं है मैंने कि समझो 50 साल पहले हो सकता है ओल्ड हाउस ना हो, तो माँ बाप तो पहले भी थे, सही बूढ़े पहले भी होते थे, सही, ठीक है। मसाइल माँ बाप के या औलाद के पहले भी होते होंगे, हो सकता है कम होते हो ज्यादा होते हो, लेकिन होते थे। बिल्कुल लेकिन आज ये जो दौर जिसमें हम हैं, इसमें ओल्ड हाउस हो चुके हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में भी शायद अगर यूं कहें कि बढ़ते जा रहे हैं अल्लाह, ओल्ड हाउस का कल्चर। बिल्कुल ऐसा ही। मैं हैदराबाद में, मेरा एक जगह ओल्ड हाउस में जाना हुआ था, तो हम फ्रूट तकसीम करने गए थे। अच्छा, तो हमने इनसे मुलाकात की और उनको दिए, फ्रूट्स दिए। तो जब उनको देखा ना, अरे भाई, तो वो बेचारे एकदम ऐसे, इनकी आंखों से आंसू कई लोगों के निकल गए। अल्लाह बोले हमारे बेटे कभी हमको ऐसे मिलने नहीं आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई तो बोलते थे हमारे बेटे इसकी फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। यानी उसकी फीस भी होती है? हाँ, कई जगह पर होता है इस तरह, फीस देने का होता है कुछ ना कुछ, तो नहीं देते हैं, बोले हमसे मिलने नहीं यानी आते, वो एक हमारे तरह की खर्चे पर चैरिटी ध्यान होती नहीं है, देते। लेकिन वो माँ बाप की वो खैर, वो सारी चीजें। तो ये ओल्ड हाउस है ना जी, ये आज की जो जनरेशन है, जो दीन से, उलमा से, दीनदार लोगों से दूर है, ये समझिए उसकी देन है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं। ज़ाहिर है अभी शेख साहब ने जो स्टार्ट में जो हदीस पाक सुनाई,
والدین کے احترام کے حوالے سے بالخصوص، تو یہ سننے کے بعد ایک مذہبی شخص وہ کیوں اولڈ ہاؤس کی طرف جو ہے متوجہ ہوگا؟ کبھی کسی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی عالم دین نے، کسی مفتی اسلام نے اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا ہو؟ صحیح. جو حاجی غلام حسین بھائی فرما رہے ہیں نا، ایسا ہی ہے کہ جو علم علماء سے اور دینی مذہبی اس طرح کے ماحول سے دور ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کی باتیں سنی نہیں ہیں، سمجھی نہیں ہیں، یا ماں باپ کی اہمیت و بڑوں کی اہمیت کا درس حاصل نہیں کیا ہے، تو خدمت سے بھی دور ہیں اور اولڈ ہاؤس کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی. عارف بھائی کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی. جی. یہ کہا کہ اگر ماں باپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری، جیسے شادی کے بعد بھی، شادی سے اولاد کے ساتھ عموماً بیٹے کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں عموماً، جی. تو کسی نے کہا کہ اگر یہ ماں باپ کو شادی کے بعد بھی بیٹی کے ساتھ رہنے کی پرمیشن ملتی نا، تو یہ اولڈ ہاؤس آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ بیٹی کو جو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے نا، اسپیشلی والد سے، تو یہ کب چاہیں گے کہ میرے ماں باپ کسی کے ٹکڑوں پر پلے، اللہ کسی کے رحم و کرم پر پلیں، اللہ. میرے ماں باپ وہاں گھٹ گھٹ کر مر جائے، میرے پاس جھانکنے کی بھی فرصت نہ ہو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شروع ہو گئی آپس میں. اللہ. بیوی نے کہا کہ ان کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو، یا ماں کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو. آج کے حالات میں یہ آج کے بہت حالات، کامن ہے. جی ہاں، آج کے حالات میں آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں جو ہو رہا ہے. تو اب ماں کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو. اب وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی اور مطلب وہ کمپرومائز کرنا نہیں بھی کر مشکل سکا ہے. وہ کہ میں کیا کروں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. تو اس نے کہا کہ چلو ماں کو ہی راستے سے ہٹاتے. اللہ. تو اس نے اپنی ماں کو جو ہے اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا. اللہ. کچھ وقت گزرا، وہاں سے ماں، جیسے کہ غلام حسین بھائی نے کہا نا کہ وہ دیکھنے نہیں جاتے ہیں، فیس پے نہیں کرتے، جو بھی وہاں کا ایک نظام ہوتا ہے، تو بلاتے رہے آ کے دیکھو ملو، لیکن یہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک دن کال آیا کہ جلدی آ جاؤ، آپ کی ماں کا آخری وقت ہے اور وہ آپ کو بڑی شدت سے یاد کر رہی ہے. اب یہ بیچارہ ظاہر اب آخری وقت تھا تو اب جانا ہی تھا. اب یہ پہنچا وہاں، دیکھا کہ ماں کا آخری وقت ہے. ماں کا سر اپنے گود میں لیا اور بڑی محبت سے پوچھنے لگا، اللہ. ماں تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، کوئی آخری خواہش ہو تو بتا. یوں دیکھنے نہیں آیا، ساری خواہشوں کو کچل دیا، ایک کونے میں پٹک دیا. اب آخری وقت میں پوچھ رہا ہے، ماں تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا. ماں نے کہا بیٹا یہ جو پنکھا ہے نا، اس کو صحیح کروا دینا، اس کی جگہ دوسرا لگوا دینا. اللہ. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سی بات ہے، آخری خواہش میں پنکھے آخری خواہش میں کوئی بڑھیا چیزیں مانگ لیتے ہیں یا کچھ اور مانگ، پنکھے کی بات. پنکھا. تو کہا کہ ہاں بیٹا یہ پنکھا بدلا دینا. کہا ماں آپ پنکھے کا کیوں بول رہی ہو؟ کہا بیٹا مجھے یہ ڈر ہے کہ میں نے تو جیسے تیسے یہاں وقت گزار لیا، لیکن جب تیری اولاد تجھے یہاں بھیجے گی نا تو پنکھے کے بغیر رہ نہیں سکے گا. اس وقت بھی ماں کو اپنی اولاد کی راحت کا خیال آیا، راحت کا خیال بھی آیا اور ایک میسج بھی تھا. جمعہ کے خطبے میں، خطبہ رضویہ میں ایک حصہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کما تدین تدان، کما تدین تدان، جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا. اللہ. روایتوں کا خلاصہ یہ ہے عارف بھائی کہ ہر گناہ کی سزا رب چاہے تو آخرت کے لیے باقی رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے اور انہیں ایذا و تکلیف پہنچانے کی سزا جیتے جی ملتی ہے انسان کو، دنیا میں مل جاتی ہے. اللہ. اللہ. اور اس کی ایک صورت، علماء فرماتے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کو پریشان کرتی ہے، ستاتی ہے، ذلیل و خوار کرتی ہے. اللہ. یہ وہی ہے نا، جو بویا وہ مل رہا ہے، کما تدین تدان والا، جو بویا وہ مل رہا ہے. بچوں نے دیکھا ماں باپ کے ساتھ ہمارے والد صاحب کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں، دادا دادی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کر رہے ہیں، تو بچے ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے نا، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کو دیکھتے ہیں. بالکل. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ، ہمارے بچے آج وہ دیکھ رہے ہیں، کل کاپی پیسٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، کل یہ کاپی پیسٹ ہونا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو، تو ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا عارف بھائی کہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہی امت کی خیر خواہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آج ہم یہ ٹاپک لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ بالکل ایسا ہم اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی امت کی خیر خواہی ہے. آج اس وقت سماج کے سب سے زیادہ دکھی کوئی لوگ ہے تو وہ ماں باپ ہے. ماں باپ ہے. بالکل. سب سے زیادہ دکھی اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہے. دشمن سے بھی کیا دکھی ہو گئے جتنے اپنی اولاد سے دکھی ہے ماں باپ. صحیح. تو یہ جو آپ نے ایک ہاٹ ایشو لیا، یوں کہہ لیجیے کہ ایسا موضوع ہے نا کہ یہ شاید 30-35 منٹ میں کور نہیں ہو سکتا. بالکل. بالکل. دعوت اسلامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، اس کا مقصد ہی تو یہی ہے نا، ویلفیئر کے کام ہم نے کرنے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ سماج میں امن، امان، سکون، بھائی چارہ، پیار، محبت کی فضا کب بنے گی؟ اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے ادب سے، جی اگر ہم سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے لگے، آپ بتائیں کوئی کسی سے لڑے گا؟ بالکل ایسا ہی کوئی ہے. کسی سے جھگڑے گا؟ کسی کا قتل ہوگا، کسی کی حق تلفی ہوگی، کسی کا مال کوئی کھا کر بیٹھ جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوگا اس طرح کا آپس کا جو ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ ہر ایک کے لیے آپ کے دل میں اچھے بھلے جذبات ہیں. بالکل. اور تو یہی ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے نا، کہ امت کی خیرخواہی کیا ہے؟ یہ بھی خیرخواہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کیئر کریں، صحیح. اپنے بڑوں کا ادب کریں. آپ چاہتے ہو کہ آپ کو رسپیکٹ ملے، آپ چاہتے ہو آپ کو رسپیکٹ ملے، ایوری ون وانٹس اٹ. ٹھیک ہے، آپ رسپیکٹ کرنا شروع کر دو. بالکل. وہ نا جملہ ہم نے سنا ہوگا ناظرین، گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ. ایگزیکٹ آپ رسپیکٹ کرو گے تو بدلے میں جو ہے رسپیکٹ ملے گی. ایسا ہی. مجھے ایک تربیت جو ہے مجھے سید صاحب آپ کی بات سے ایک بار بات یاد آئی کہ ہمارے جو ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ ہماری والنٹیئرس کی تربیت کر رہے تھے. وہاں ایک جملہ انہوں نے یوز کیا تھا، ڈسپلن. اف یو ریممبر حاجی صاحب، ڈسپلن سمجھاتے ہو آپ نے مجھے جو ہے نا اس وقت جو ہے 15-20 منٹ اس پر تمہید باندھی تھی کہ بڑوں کا ادب، نگران کا ادب، سیفر سائڈ، ماتحت سے شفقت، بڑوں کے ساتھ رسپیکٹ اور اس کو لے کے چلنے پر. تو کیا ہمارے GNRF کے ڈپارٹمنٹ میں والنٹیئرس کا اس طرح کا تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑوں سے محبت کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. ڈسپلن یہ کسی بھی جگہ یا کسی بھی NGO ہو یا کوئی بھی تحریک ہو یا تنظیم ہو، یہ اس کا ایک حسن ہے. اگر اس کے اندر ڈسپلن ہے، جیسے کہ دعوت اسلامی انڈیا ہے، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغ کو پورے انڈیا میں کہیں بھی دیکھے گا نا، آدمی دیکھ کے بتائے گا دعوت اسلامی والا. بالکل ایسا ہی ہے. وجہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک اس کے حلیے میں ایک ڈسپلن ہے. ڈسپلن ہے. اس ایگزیکٹلی. کو دیکھ کر، اس کے انداز، اس کی بات، اس کی گفتگو کو دیکھ کر ڈسپلن معلوم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اسی طرح GNRF کے ہمارے والنٹیئرس جو ہیں، تو ہمارے اندر بھی ڈسپلن. اچھا، یہ تو ہم نے اپنے والنٹیئرس کی بات کی، لیکن یہی ڈسپلن ہمارے اندر گھر میں بھی ہونا چاہیے. جی ڈسپلن میں ہمیں اپنے بڑوں کا کیسے ڈسپلن، یعنی بڑوں کے ساتھ کیسے ہمیں تعلق کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، یہ ڈسپلن اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے معاشرہ بہت اچھا اور ستھرا ہو جاتا ہے. سید صاحب کی بات ایک کنٹینیو کروں گا کہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز آ جائے، ادب، بالکل تو بہت ساری خرابیاں بالکل اس سے بالکل مٹ جائے گی، خود ہی دم توڑ دے گی. یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ناظرین دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ غریب نواز علی فاؤنڈیشن کے ان معنوں میں اگر والنٹیئر ہیں تو والنٹیئر بننے کے بعد آپ میں ڈسپلن آٹومیٹکلی جھلکنا شروع ہو جائے گا. بائی دی ہیلپ آف نمبر آف ویلفیئر ایکٹیویٹی آپ کے اندر ایک ایسا گروتھ آ جائے گا، آپ کے اندر ایک ایسا جو ہے نا خیر خواہی کا، امت کا جذبہ آ جائے گا کہ آپ خود، آپ کے دل نرم ہوں گے. تو جب دوسروں کے لیے نرم ہوں گے تو ظاہر ہے ماں باپ کے لیے نرمی تھوڑی زیادہ ہوگی. تو یوں بڑوں سے محبت، اپنے بھائی بہنوں سے محبت یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو کس طرح سے ہم والنٹیئر بن سکتے ہیں؟ مجھے والنٹیئر بننا ہے، میں کیسے بنوں؟ ہمارے ناظرین ہمارے GNRF کے والنٹیئر بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں گے؟ والنٹیئرس بننے کے لیے ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.gnrf.in. جی اس میں بھی آپ جا کر والنٹیئر کا فارم سبمٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے جہاں جہاں سپروائزر ہیں، مینیجرز بنے ہوئے ہیں، ان سے بھی کانٹیکٹ کریں. اگر یہ بھی نہیں ہے، دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں ان سے رابطہ کر لیں، وہ ہم سے کنیکٹ کر دیں گے. اور اگر بالفرض اگر آپ اس کے کانٹیکٹ میں یہ نہیں ہے تو یہ جو نیچے نمبر دیا جا رہا ہے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. ایک چیز مجھے آخر میں یاد آ رہی تھی کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، اچھے عالم دین بھی ہے اور بڑا نام ہے ان کا. میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کو یہ جو مرتبہ ہے، بہت بڑی ایک لیول پر وہ ماشاءاللہ اسلام کی خدمات کرتے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے بولا آپ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا، اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ آپ نے اس کم وقت میں اتنا ایک گروتھ کیا، اتنا گروتھ ہو گیا آپ کا؟ تو انہوں نے بتایا دو چیزوں کی وجہ. اچھا، 2 وجہ. ہاں، انہوں نے کہا ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی دعا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور پیر و مرشد سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 2 چیزیں جو ہے نا، انہوں نے مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظاہر ہے یہ ہمارے بڑے ہی ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارا شیوا ہو.
ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، بڑوں سے محبت، یہ جاری تھا. ظاہر ہے ہمارے سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے، لیکن یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ بس اس پر ختم ہو گیا. یہ موضوع سمندر کی مانند ہے. یہاں تو ہم نے کچھ ٹاپک کو، کچھ باتوں کو جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور موٹیو یعنی مقصد یہی رہا کہ آپ، میں اور پورا معاشرہ، بلکہ پورا ملک عزیز ہندوستان، بلکہ دنیا کا کونا کونا یہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھ جائے. اسی طرح کے بڑی یونیک اور امپورٹنٹ معاشرے سے ریلیٹڈ ٹاپک، امت کے خیر خواہی کے ٹاپک ہم جو ہیں ہر ہفتے لے کر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے اور بھی ٹاپک جو آپ کے ذہن میں ہے، معاشرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور امت کی خیر خواہی کے یہ بھی ٹاپک جو ہیں وہ کور ہو، یہاں پر بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوں، تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ الکریم آپ اپنے ذہن سے آنے والے ٹاپکس کو وہاں ڈال سکتے ہیں. ممکن ہوا تو انشاءاللہ الکریم ان ٹاپکس کو بھی جو ہے ہم سلسلے کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، یا FGN چینل کے دیگر پروگرام میں بھی آپ کو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ملتی چلی جائے گی. تو بہترین معلومات کے لیے آپ بھی FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھاتے رہیے. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک کی دکھیا